الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ رمضان 12 مہینوں میں سے 11 مہینے گزرے، سب کا سردار رمضان ہے۔ 12واں مہینہ جو رمضان ہے یہ سب کا سردار ہے، اور حق سبحانہ و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اگر اس رمضان کے مہینے میں بندے نے اگر اپنی مغفرت نہیں کرائی تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے چھوٹنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اس مہینے میں بندوں کی بہانے سے مغفرت کرتے ہیں۔ اس مہینے میں حق سبحانہ و تعالی کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بددعا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر رمضان کا مہینہ گزرے اور ان کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ رمضان میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ معمولی سی کوئی بات ہوئی کہ بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود اگر رمضان کا مہینہ ملے اور آدمی کی مغفرت نہ ہو تو اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منحوس آدمی کہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان کے مہینے کی آمد کا انتظار رہتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرے سلام تک زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور ہمیشہ آپ کو اپنے پروردگار کی ملاقات کا شوق ہوا کرتا تھا۔ لیکن رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کے مہینے سے فکر مند ہو جاتے تھے، 2 مہینے پہلے سے۔ اہمیت دیکھیے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی زندگی اتنی ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ رمضان تک مجھے زندگی مل جائے، تاکہ رمضان کی خیر، رمضان کی برکتیں اور رمضان میں جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں اس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، اور پھر رمضان آتا تھا تو رمضان سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمانے کے بعد کہا کہ لوگوں، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ بڑا خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اللہ نے اس رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اس کی تراویح کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے تو حق سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی کثرت کرنی ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ چاہنی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس مہینے میں کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔
میرے عزیز و دوست بزرگوں، رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے اور یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دن میں ہم بہت جذبات میں، بہت جوش میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، پورے مہینے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شروع مہینے سے بالکل تیار ہو جاتے تھے، اور جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے اور تیار ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے ملنا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کا کام ہوتا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کرنا۔ اس مہینے کے اندر آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے، نفل نماز، تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ فرض ادا کرتا ہے 70 فرض کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کے روزے کو حق سبحانہ و تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا؟ حق سبحانہ و تعالی کو بندوں کو بھوکا رکھنے سے کوئی فائدہ؟ حق سبحانہ و تعالی نے روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ بندے بھوک کی حالت میں رہے اور پروردگار کو یاد کرے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں ہمارا پروردگار جو حکم کر دے تو ہم تو اس کے غلام اور اس کے بندے بن کر دنیا میں آئے ہیں، اس کے حکم کو پورا کرنا یہ ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور ہم سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزوں کو ہم نے جو تم پر فرض کیا ہے وہ اس لیے کہ تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ آپ دیکھیے کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی خاموشی سے توڑ لے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ بچے جو روزہ رکھتے ہیں تو سکھانے کے لیے شروع کے اندر بچے جو حرکت کرتے ہیں کہ خاموشی سے جا کے پانی پی لیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور شام میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ تھا۔ تو اسی طرح کوئی بڑا آدمی اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد چپکے سے افطار کر لیتا ہے، پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اس کو کھانے پینے سے کیا چیز روکتی؟ اللہ کا خوف روکتا ہے کہ اللہ نے مجھے روزے کا حکم دیا ہے اور میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو اب مجھے اسے کسی بھی حال میں چھپ کر بھی نہیں کھانا ہے اور رکے رہنا ہے۔ تو وہ ہوا اللہ کا خوف۔ تو اور اس سے عادت ڈالی گئی کہ بندے کی زندگی کے اندر ہر موقع پر اللہ کا خوف کیسے آ جائے۔ روزہ یہ عادت ڈالتا ہے کہ بندے کی زندگی کے اندر ہر موقع پر حق سبحانہ و تعالی کا خوف کیسے آ جائے، اور زندگی کے ہر معاملات میں جہاں ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہوتا ہے وہ کام سے بچنے والا کیسے بن جائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ حق سبحانہ و تعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ پھر حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سال، 2 سال اور پوری زندگی کا روزہ نہیں فرض کیا، ایام معدودات، کچھ دنوں کے روزے رکھنے ہیں، کچھ دنوں کے روزے رکھنے ہیں، اور تم روزہ رکھتے ہو تو حق سبحانہ و تعالی فرشتوں کے سامنے بندوں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے خاطر بھوکا رہتا ہے، میرا خاطر پیاسا رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں روزے دار کی بہت قدر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے شام میں جو بدبو نکلتی ہے تو بدبو سے انسان چڑ کرتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے خاطر بھوکا رہا، میرے خاطر پیاسا رہا، اور اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں سے جو بدبو آ رہی ہے تو حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبو سے چاہے دنیا نفرت کرتی ہو، اس روزے دار کی منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار ہمارے اعمال کی کیسی قدر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو ہمارے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور حق سبحانہ و تعالی نے جنت کے جو دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے بنایا ہے، اس دروازے سے روزے داروں کو حق سبحانہ و تعالی داخل فرمائیں گے۔ اور روزہ حق سبحانہ و تعالی نے فرض کیا ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے حج فرض ہے، جس کے پاس نصاب ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نماز اور روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور روزے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی آدمی کھلے عام اگر روزہ چھوڑ کر کھانا کھاتا ہے تو قاضی اس کو بلائے گا اور حاکم وقت اس کے قتل کا فیصلہ کرے گا، اتنی سخت بات ہے۔ اس کے باوجود آج ہمارا معاشرے میں یہ برائی آ گئی کہ معمولی بات کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ چھوڑ دینا بہت غلط بات ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہوتی ہے جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں اگر آدمی بہت بیمار ہے اور وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو بات الگ ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے اوپر حق سبحانہ و تعالیٰ بہت کچھ دینے والے بھی ہے، اور اگر نہیں رکھتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی ناراضگی بھی ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے یا سفر میں چلا گیا ہے۔ پہلے زمانے کے سفر ہمارے اس سفر کی طرح، ہمارے زمانے کے سفر کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے۔ پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹ پر اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، جنگلات کی گرمی، جنگلات کی سردی، جنگلات کی تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ہمارے زمانے میں تو سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسانیاں کر دی ہے سفر کے لیے کہ آدمی کو یہاں سے سعودی عربیہ جانا ہو تو کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، نہ کوئی تھکان لگتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ ان کے سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ سفر کی وجہ سے آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی قضا کرنی ہے، یا تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو اور وہ رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اسے اس کی قضا کرنی ہے۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ دنیا کے اندر لوح محفوظ سے دنیا کے اندر قرآن حق سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن رمضان کے اندر نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی کو حق سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اسی لیے تراویح کے اندر کلام پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑی نعمت کی چیز ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے یہاں ایسا ماحول بنایا ہے کہ یہاں ہمیں حافظ مل جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، بہت سارے حصے اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں حافظ نہیں ملتے ہیں، کلام پاک کو حفظ کرنے والے، کلام پاک کو حفظ سنانے والے وہاں نہیں ملتے۔ 2012 کے اندر ہم جماعت میں تھے چائنا کے اندر، اور رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان میں ہمارے یہاں تو اللہ کا احسان ہے، اتنا اچھا ماحول ہے کہ ہر مسجد کے اندر قرآن پاک کی تراویح ہوتی ہے۔ پورے شہر میں مشکل سے کہیں علم طرح کی تراویح ہوتی ہو تو ہوتی ہو، باقی تو پورے شہر میں ہر مسجد کے اندر قرآن پاک کی تراویح ہوتی ہے، اور حافظوں کی اتنی کثرت ہے کہ 4 رکعتیں ملتی ہے، جگہ نہیں ملتی ہے، گھروں میں تراویحاں ہوتی ہے، لوگ جگہ جگہ پر تراویح پڑھاتے ہیں اور اپنے کلام پاک کی فکر کرتے ہیں۔ ہاں چائنا کے اندر یہ جو مسجد ہے اس سے 4-5 گنی بڑی مسجد۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے سوچا کہ یہاں بھی رمضان کی ایک شان و شوکت ہوتی ہوگی۔ ہمارے علاقے میں تو رمضان کی ہر طرح سے کہ مساجد بھی آباد رہتی ہے، لوگ عبادت بھی کثرت سے کرتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت عام آدمی بھی بہت زیادہ کر لیتا ہے، اور
ہر اعتبار سے یہاں پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت دے رکھی ہے کہ رمضان کی ایک بہار ہمیں معلوم ہوتی ہے. آپ شام کے وقت میں سڑک پر نکل جاؤ تو لوگ روزے کی تیاری کے لیے جو نکلتے ہیں تو اس کا بھی ایک اچھا منظر ہوتا ہے. سوچا رمضان چائنا کے اندر یہاں بھی ایک رمضان کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی. تو رمضان شروع ہونے والا تھا، مسجد وغیرہ صاف ہو رہی تھی، تراویح کا وقت ہوا، مسجد کے اندر جب پہنچے تو اتنی بڑی مسجد کے اندر پونی صف نمازیوں کی تھی. آبادی وہاں بہت بڑی تھی لیکن کچھ ہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، تراویح شروع کی تو 20 رکعت پوری انہوں نے ایک ہی آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ اکبر. 20 رکعت میں صرف اتنا قرآن پڑھا. ان کے پاس حافظ نہیں ہے. اور اس سے اونچی بات میں آپ کو کہوں کہ وہیں چائنا کے اندر ہم کسی اور جگہ پر گئے تو ایک بڑی مسجد تھی، وہاں کئی امام تھے. امام لوگ فجر کے بعد 8-9 بجے کے قریب لائن لگا کر امام لوگ بیٹھ جاتے تھے سب، اور آدمی آتا تھا امام صاحب کے سامنے بیٹھتا تھا، پیسے رکھتا تھا، امام صاحب تھوڑا قرآن پڑھتے تھے، وہ چلا جاتا تھا. ہم نے معلوم کیا یہ کیا صورت ہے، تو کہا کہ یہ قرآن پڑھنا جانتے نہیں ہیں، اور یہ امام صاحب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ صبح سے یہاں بیٹھتے ہیں 3-4 گھنٹے، اور لوگ آتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں تو امام صاحب کچھ قرآن پڑھ کے ان کے ماں باپ کو، ان کے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ حال ہے امت کا. ہمیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے یہاں حفاظ قرآن ہیں، علماء دین ہیں، اور دینی ماحول ہے. ہمیں ضروری ہے کہ اس کی قدر کرے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی اگر قدر کرتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ناشکری کرتا ہے انسان تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. آپ دیکھیے رشیا جو اس زمانے میں روس کہلاتا ہے، اس کے علاقے ہیں بخارا، سمرقند، اور یہ جو بڑے بڑے علاقے ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر دین کی بڑی بڑی خدمات ہوئی ہیں. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جانے والی صحیح بخاری وہ اسی علاقے میں لکھی گئی. اس علاقے میں بڑے بڑے حدیث پاک کے درس کے حلقے لگتے تھے، بڑے بڑے قراء وہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقیہ اور مفتی پیدا ہوئے. لیکن وہاں کے لوگوں سے کچھ ناقدری ہوئی ہوگی تو ایک زمانے کے بعد وہاں پچھلے 100-150 سال پہلے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ کمیونسٹ کی حکومت آئی اور اللہ کا نام لینا بندوں کے لیے جرم ہو گیا. قرآن پاک اپنے گھر میں رکھنا جرم ہو گیا، اور نماز پڑھنا ایک جرم بن گیا. آدمی اپنے دین کی حفاظت جو کرتا تھا وہ چھپ چھپ کر کرتا تھا کہ جس علاقے میں بڑے بڑے حدیث کے درس کے حلقے لگتے ہوں اس علاقے کے اندر اللہ کا نام لینا جرم بن جائے. تو آپ دیکھیے کہ کیسی بڑی ناقدری ان لوگوں سے ہوئی ہوگی جس کے نتیجے میں انہوں نے 70 سال اس حال کے اندر نکالے. اس کے بعد اب کچھ حالات سبحانہ و تعالیٰ نے بدلے اور وہاں واپس دینی کام شروع ہوئے. لوگ دین کے اندر نماز قائم کرنے والے بنے اور اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والے بنے. تو خیر بات یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں کی قدردانی ہمارا فریضہ ہے. اگر ہم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری اور آپ کی پرواہ نہیں ہے. ہمارا شما کی کوئی حیثیت نہیں ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. صحابہ جیسی مضبوط جماعت اور صحابہ جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں بلکہ اشاروں کے اوپر جان دینے والی جماعت کو حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ اگر تم نے روگردانی کی تو ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اس لیے میرا عزیز و دوست بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یہ زندگی کے لیے ایک پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو یہاں سے بدلیں. ہم سے اب تک جو کوتاہی ہوئی، گناہ ہوئے، اس رمضان کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرے. یہ جہاں رمضان کا بیان چل رہا ہے وہیں حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اور حق سبحانہ و تعالی بندوں سے مانگنا پسند کرتے ہیں. حق سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بندوں سے نہ مانگے، بندوں سے سوال کرنا، اس کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوال کرنا ذلت ہے، اور جو لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ کا گوشت نکال لیا جائے گا، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے سوال کرنے والا، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی وہ آدمی ذلیل ہوگا جو بندوں سے سوال کرتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ پروردگار سے سوال کرے، اور یہاں تک کہ انسان کو اگر نمک کی ضرورت ہے تو اس کا سوال بھی اپنے پروردگار سے کرے. حق سبحانہ و تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قریب، میں بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. پھر حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ بندے مجھی سے سوال کرے، کسی اور سے سوال نہ کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھی پر ایمان لائے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، سیدھے راستے پر پہنچ جائے. تو میرا عزیز و دوست بزرگوں، اس بات کا بھی ہمیں رمضان میں احساس ہونا چاہیے کہ پروردگار افطار کے وقت بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر مختلف مواقع پر حق سبحانہ و تعالی بندوں کی دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں. اور سحر کے وقت میں تو آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر حق سبحانہ و تعالی تجلی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں. تو میرا عزیز و دوست بزرگوں، اس مہینے میں ہم پروردگار سے مانگنے کا اہتمام کریں، اپنی دنیاوی ضروریات بھی اپنے پروردگار سے مانگے، اور آخرت کی نعمتیں بھی پروردگار ہی سے مانگنی ہے. وہ تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، دنیا کی چیزیں تو کوئی بندہ دے بھی سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. تو میرا عزیز و دوست بزرگوں، ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی ہے. یہ بڑا مہمان ہمارے پاس آیا ہے، اس مہمان کی قدر کرنی ہے. اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اگر گناہوں سے بچانا اس مہینے میں بہت زیادہ ضروری ہے، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں اور کچھ بات کرنا چاہتا، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس مہینے میں رمضان جیسا جائے گا پورا سال ویسا گزرے گا. حق سبحانہ و تعالی ہمیں اس مہمان کی، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہماری دنیا کو بھی بہترین بنا دے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.